تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی مولا میں دعا کرتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ایسا عمل عطا فرما جس کی وجہ سے دعا قبول ہو۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے پیارے موسیٰ جب ماہ ذی الحج آئے، اس کے ابتدائی 10 ایام آئیں تو اس کے اندر لا الہ الا اللہ اس کی کثرت کیا کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کیا کرو، گویا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کیا کرو۔ جو ماہ ذی الحج کے ان ایام میں رب کی حمد و ثنا کرنے والے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی زبان کو ذکر و درود میں تر رکھتے ہیں، تو فرمایا اگر تو ان ایام کو پائے، ماہ ذی الحج کو پائے اور اس میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے اور رب کی حمد و ثنا بیان کرے، ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو مشغول رکھے، تو پھر سن لے اقضی حاجتکا، تو جو دعا مانگے گا تیری دعا کو رب شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا پیارا عمل ہے، ماہ ذی الحج کے ایام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما دیے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان ایام کو پائے تو لا الہ الا اللہ کو اپنی زبان پہ جاری کر دے، رب کی حمد و ثنا کو اپنی زبان پہ جاری کر دے۔ جب ان ایام میں رب کی حمد و ثنا تو کرے گا، رب کی بندگی کرے گا، رب کی بارگاہ میں ان کلمات کو بیان کرے گا، ان کلمات کو پڑھے گا، تو پھر سن لے اقضی حاجتکا، اللہ کریم تیری حاجتوں کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ کریم تیری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی مولا کیا یہ عمل میرے ساتھ خاص ہے؟ اگر کوئی اور بندہ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں کروں تو کیا یہ میرے ساتھ ہی خاص ہے؟ یہ اوروں کے لیے بھی خاص ہے؟ تو اللہ جل وعلا نے اپنے پاک پیغمبر کو فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگر تو بھی اس کو کرے تو تو بھی اس کی برکتوں کو پائے گا، اگر میرا کوئی بھی بندہ اس بات پہ عمل کرے گا، اگر میرا کوئی بھی بندہ اس بات پہ عمل کرے گا تو اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ کلمات لا الہ الا اللہ یہ زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان پر یہ اتنے بھاری ہیں کہ اگر ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں کو اور رکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا وہ تمام چیزوں پر بھاری اور وزنی ہوگا۔ تو میرے معزز محترم دوستو بزرگوں، اس سے پتہ یہ چلا یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ ایام ہیں جن کے اندر بندے کو ذکر و درود کی کثرت کرنی چاہیے، یہ ایام ہیں جن ایام میں ہمیں اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرنا چاہیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، قربانی کے ایام ہیں، تو نے قربانی کا جانور خرید لیا، کتنے کا خریدا، کتنے میں آیا، کہاں سے لیا، یہ سارے سوال ہیں۔ اب قربانی کا ایک فلسفہ وہ یہ بھی ہے کہ قربانی پر ہم اپنے مال میں سے جانور خریدتے ہیں اور پھر اسی جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے اس کے حلق پر چھری چلا کر پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کر کے تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایام ہیں ہمیں مال کی قربانی کا بھی پیغام دیتے ہیں اور ہمیں اپنے نفس کی قربانی کا بھی پیغام دیتے ہیں۔ اب مال تو قربان کر رہا ہے لیکن اپنی ذات اور اپنے نفس کی قربانی نہیں دیتا، وہ تو اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ اس کا نفس کہتا ہے صبح فجر میں اٹھنا بہت مشکل ہے، چلے کبھی اٹھ جایا کر تو گھر میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ لے، نماز ہی پڑھنی ہے کیا حرج ہے، نماز پڑھ لے، چلے ظہر کے وقت ٹائم ملے تو مسجد میں چلے جاؤ، اگر ٹائم نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں، من کو راضی کر لیتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، فلاں جگہ پہ پڑھ لیں گے۔ اب یہ ساری نفس کی شرارتیں ہیں، یہاں تک کہ ان شرارتوں میں آ کر کبھی کوئی ایک پڑھتا ہے کبھی دو پڑھتا ہے، کبھی ایک قضا کر دی کبھی دو قضا کر دی۔ ایسا نہ کر میرے معزز، یہ حرمت والا مہینہ اور حرمت والے مہینے کے سب سے مقدس ایام چل رہے